بہت ضروری اور امپورٹنٹ خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. سب کے سب ٹک ٹاکر جو ہیں وہ ایک ہی قسم کے بیانات دے رہے تھے. وہ بالکل اس طرح لگ رہا تھا کہ ان کو کسی نے اسکرپٹ پکڑایا ہوا ہے. تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے نا وہ ان لوگوں کا کافی مذاق اڑایا. میرا خیال میں تو مذاق صحیح اڑایا, بس یہ واہیاتی نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ اندازہ کیجئے کہ آج یہ لیڈرز جو ہیں یہ کرتے 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 کہاں تک آ گئے کہ ٹک ٹاکروں کو بلا رہے ہیں کہ یار ساڑی 1 منٹ دی ایک ویڈیو تو بنا دے جیسے ساڑیوں کی تعریفاں کر دے, بس وہ اسی پہ خوش ہے. تو علی امین گنڈا پور کی بدماشیاں وہ جاری ہیں, لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے. ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں صوبے کے اندر آپ کے خیال میں کوئی پرچہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے خلاف؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پہلے ذرا کچھ دیگر خبریں جو ہے ذرا وہ شیئر کر لیں. سیریس نوعیت کی, سیریس نوعیت. فلم کا آغاز جو ہے نا وہ سیریس ہونا چاہیے. نیب کے قوانین میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد سے جو ہے وہ اب تک کتنے کو کیسز معاف ہو چکے ہیں, یا جو ان کے بڑے بڑے پی ڈی ایم کے رہنما جو پھنسے ہوئے تھے ان کی تعداد کتنی ہو چکی ہے, یہ ذرا کچھ فیکٹس آپ کے ساتھ, نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. ان قوانین میں تبدیلی کے بعد میرے چھوٹے قائد وزیر اعظم شہباز شریف, حمزہ شہباز, راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف عائد الزامات سمیت 50 کرپشن ریفرنسز احتساب عدالتوں نے اب تک واپس کر دی ہیں. 50. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز کا ریفرنس واپس ہوا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کے 6 کرپشن ریفرنسز واپس ہوئے ہیں. یوسف رضا گیلانی کے خلاف یو ایس ایف فنڈز میں کرپشن کا ریفرنس واپس ہوا ہے. سینیٹر سلیم مانڈوی والا, سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی اور پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف لوک ورثہ میں مبینہ خود بٹ کا ریفرنس بھی واپس ہوا ہے. نیب قوانین میں ترمیم کے بعد مضاربہ اسکینڈل اور کمپنیز فراڈ کے ریفرنسز بھی احتساب عدالتوں سے واپس ہوئے ہیں. تو وہ عمران خان صاحب جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ جناب یہ لوگ جو ہے وہ اپنے کیسز بند کرانے کے لیے آئے تھے, تو اس طرح کے فیکٹس اینڈ فگرز سے ان کی بات کے اندر جو ہے ایک وزن بھی نظر آتا ہے کہ واقعی وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آگے اس میں یہ بھی خبر آپ کو دے دوں کہ کل پنجاب کی پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک اور ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں. بڑا اچھا سٹیپ ہے, میں تعریف کروں گا اس بات کی. تیسرا ٹیلی تھون جو ہے وہ رات کو 9 بجے جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ سارے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں کیا اس بار ان کا یہ ٹیلی تھون جو ہے وہ دکھاتے ہیں یا نہیں دکھاتے. خاص طور پہ بول اور اے آر وائی کیا اس میں ڈیلے میکنزم یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس کے علاوہ جناب چارسدہ کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب وہاں پہ آئے تو چارسدہ کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف جناب وہاں پہ احتجاج بھی کیا گیا اور سیلاب متاثرین کی جانب سے یہ احتجاج کیا گیا. بیسکلی تو عمران خان صاحب چارسدہ گئی صرف اس لیے تھے کہ انہوں نے سیلاب متاثرین سے وہاں پہ ملنا تھا اور وہاں پہ کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں اس چیز کو انہوں نے چیک کرنا تھا. لیکن بتایا گیا ہے کہ سیلاب متاثرین کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اب آپ کا جب اقتدار چلا گیا تو پھر آپ کو جو ہے وہ چارسدہ یاد آیا ہے. اور مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے سیلاب متاثرین کی بے بسی کا مذاق اڑایا ہے. انہوں نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں سیلاب متاثرین کو کس نے کیمپوں سے نکالا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس مظاہرے کے اندر دیکھنے میں آئیں. اب سوال یہی ہے, سب سے پہلے تو افسوسناک بات یہی ہے کہ آپ چارسدہ کے اندر جا رہے ہیں, وہاں پہ سیلاب متاثرین بھی موجود ہیں اور وہیں پہ جو ہے وہ آپ اپنا جلسہ منعقد کر رہے ہیں اس بے بسی کے عالم کے اندر, اس جگہ کے اوپر جہاں پہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں, لوگوں کا گھر بار اجڑ گیا, پتہ نہیں اربوں روپے کے نقصانات ہوئے ہیں, وہیں پہ آپ جو ہے وہ اپنا جلسہ بھی منعقد کر رہے ہیں. اب یہیں کے پی سے ایک اور خبر بھی لے لیں. وہ یہ ہے کہ جی گومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے علی امین گنڈا پور کے خلاف ڈائریکٹر ایف آئی اے پشاور کو اب خط لکھ دیا ہے اور اس کے اندر وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ جی علی امین گنڈا پور کی دھمکیاں اور جس طریقے سے ان کو انہوں نے واٹس ایپ میسیجز کیے ہیں اس چکر میں انہوں نے 2 بار ڈی پی او جو ہے وہ اس کو بھی کہا کہ جی ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کریں. کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی, علی امین گنڈا پور کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اب ان کو جا کے جو ہے وہ ایف آئی اے کو لکھنا پڑا ہے. تو علی امین گنڈا پور کی بدماشیاں جو ہیں وہ جاری ہیں, لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے. ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں صوبے کے اندر آپ کے خیال میں کوئی پرچہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے خلاف؟ اور جتنے کو علی امین گنڈا پور عمران خان صاحب کے قریب ہیں کچھ سوچے بھی نہ کہ کبھی اس طرح ہوگا. فواد چودھری صاحب کے حوالے سے ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب فواد چودھری صاحب نے سندھ سے الیکشن کمیشن کے جو ممبر ہیں نثار دورانی, ان کی تعیناتی کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ پیر کو اس کیس کی سماعت کریں گے. وہاں پہ انہوں نے فواد چودھری صاحب نے جو ہے اس کو چیلنج کیا ہے. ممبر نثار دورانی سندھ حکومت کے ماتحت ادارے میں ملازمت کر رہے ہیں. درخواست میں یہ بیسکلی لکھا گیا ہے. یہ پہلے بھی یہ اعتراض یہ کر چکے ہیں, مختلف انٹرویوز کے اندر جو ہے وہ ان کے اوپر اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ جناب وہ سندھ حکومت سے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی مراعات بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ
الیکشن کمیشن میں بھی جو ہے بطور ممبر اب وہ اپنا کام کریں گے، جس کی وجہ سے بیسکلی یہ پٹیشن جو ہے وہ فائل کی گئی ہے۔ اس پٹیشن کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ نثار درانی جو ہیں وہ اہلیت نہیں رکھتے کہ وہ الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے وہ کوئی عہدہ رکھ سکیں، تو اس میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت جو ہے نثار درانی صاحب کی تعیناتی کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دے۔ تو الیکشن کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف کا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے یہ ویسے ہی چل رہا ہے ابھی تک۔ دوسری جگہ پہ الیکشن کمیشن نے بھی جناب ایک فیصلہ کیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں جلسوں، سرکاری مشینری، ہیلی کاپٹر کے استعمال کا بڑا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا عام اجلاس جو ہے وہ 19 ستمبر کو 2 بجے الیکشن کمیشن کے سیکریٹریٹ میں بلا لیا گیا ہے، اور اجلاس میں یہ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ اجلاس میں مناسب قانونی کارروائی پر جو ہے وہ غور کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے پی حکومت کی جو ہیلی کاپٹر ہے، ان کی جو ریسورسز ہیں، انتظامیہ کی انوالومنٹ ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لیا ہے، اور صوبائی الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا کی رپورٹ کا بھی جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا۔ ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس سلسلے میں ایک رپورٹ بھی بنائی گئی ہے، اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو بھی جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ تو دیکھیں اب اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے۔ ایک اور خبر جو ہے وہ ٹک ٹاکرز کے حوالے سے، یہ بڑی بہت ضروری اور امپورٹنٹ خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ معاملہ کیا ہوا کہ جناب نون لیگ کے یہ شہباز شریف صاحب یہ جو بھی باہر گئے ہوئے تھے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف ٹک ٹاکرز نے جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی ویڈیوز بنائیں۔ اچھا وہ سب کے سب ٹک ٹاکر جو ہیں وہ ایک ہی قسم کے بیانات دے رہے تھے، وہ بالکل اس طرح لگ رہا تھا کہ ان کو کسی نے اسکرپٹ پکڑایا ہوا ہے اور یہ وہ اسکرپٹ جو ہے وہ طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے نا وہ ان لوگوں کا کافی مذاق اڑایا، بلکہ ایک بڑا ہی واہیات قسم کا ایک ٹرینڈ بھی جو ہے وہ ان ٹک ٹاکرز کے خلاف چلایا گیا، جس میں زیادہ تر پی ٹی آئی کے فالوورز جو ہے وہ یہ ٹرینڈ چلا رہے تھے۔ تو صحیح مذاق اڑایا، میرا خیال میں تو مذاق صحیح اڑایا، بس یہ واہیاتی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کے میں خلاف ہوں، لیکن مذاق صحیح اڑایا، مطلب ان کا بنتا تھا ان کو ٹارگٹ کیا جائے، کیونکہ نون لیگ کے جو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم جو ہے نکمی ہے، تو کاغذ کے اوپر لکھ کے آپ ٹک ٹاکروں کو ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں کہ بھائی نہ بول دو، تو آپ کا مذاق ہی اڑنا ہے اور کیا ہونا ہے آپ کے ساتھ۔ تو بیسکلی اچھا اب مزے کی اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے میں اس بات پہ حیران ہوں کہ بھائی آپ کا بنتا کس طرح ہے کہ آپ ویسے ان کا مذاق اڑائیں۔ آپ تو ابھی چند ماہ پہلے شہباز گل صاحب کے ساتھ وہ جو حادثہ ہوا 1 مہینے اور 1 ہفتے والا، اس سے چند ہفتے پہلے شہباز گل نے تو انہی سارے ٹک ٹاکروں کو عمران خان سے جا کے ملاقات کروائی تھی۔ اور یہ جو ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں سب کی بات نہیں کر رہا، چند کی بات کر رہا ہوں، آپ ان کو تھوڑے سے پیسے دیں وہ کوئی بھی اشتہار بول دیں گے، آپ ان سے پین کا اشتہار بنوا لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کچھ برا کر رہے ہیں، یہ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے، دس از ون آف دیئر سورس آف ارننگ۔ تو ہو سکتا ہے کہ نون لیگ نے بھی یا حکومت نے بھی ان سے یہ کروایا ہو، لیکن بڑا ہی کوئی بھونڈا طریقہ تھا کروانے کا، بہت ہی بھونڈا طریقہ تھا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی اس سے کوئی پیچھے نہیں تھی، ان سارے ٹک ٹاکرز کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب سے کروائی گئی۔ یہ ٹک ٹاکرز کے ساتھ ملاقاتیں مریم نواز بھی کر چکی ہیں، لیکن مجھے جو میں صرف اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی اور میں ابھی بھی دوبارہ کہوں گا، آپ ذرا ان کا لیول آف انٹیلیجنس دیکھیے۔ ایک وقت تھا کہ جو ملک کے بڑے بڑے سیاستدان تھے نا، وہ ملک کے جید صحافیوں سے، بڑے بڑے ناموں سے، کالم نگاروں سے، ان لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، کچھ اپنی سناتے تھے، کچھ ان کی سنتے تھے۔ آج آپ صرف یہ برین کا لیول دیکھیے کہ وہ کس حد تک ہو چکا ہے، کیونکہ جب وہ اس وقت صحافیوں سے ملتے تھے، میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی بات کر رہا ہوں، میں اس دور کے بھی لیڈرز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جرنلسٹ سے ملتے تھے تاکہ جرنلسٹ سے ایک تو پلس مل سکے، نیشن کی پلس کیا ہے، کچھ اپنی بات سنا سکیں، تاکہ کل کو اگر یہ کالم چھاپیں تو یہ اس کے اندر ان کا پوائنٹ آف ویو بھی جو ہے وہ شیئر کر دیں۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ آج یہ لیڈرز جو ہیں یہ کرتے 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 کہاں تک آ گئے ہیں کہ ٹک ٹاکروں کو بلا رہے ہیں کہ یار ساڑھی 1 منٹ دی ایک ویڈیو تو بنا دے جیسے ساڑیوں کی تعریفاں کر دے، بس وہ اسی پہ خوش ہے۔ دس از دا لیول آف انٹیلیجنس دیٹ آر لیڈرز ہیو۔ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے چھوٹے قائد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لندن پہنچ گئے ہیں۔ اب ویسے تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو ملکہ برطانیہ ہے ان کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہاں پہ گئے ہیں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب سے ان کی کوئی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور پیر کا دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، پیر والے دن یہ ملاقات ہونی ہے، جو بیسکلی میٹنگ ہونی ہے۔ ویسے تو نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات تو ہونی ہے۔ اس شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے خواجہ آصف اور مریم اورنگزیب بھی جو ہیں وہ اس دورے کے اوپر گئے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے لندن جانا تھا، لیکن وہ ایک مشرق وسطیٰ کے ملک گئے ہوئے تھے، واپسی کے اوپر انہوں نے وہاں سے لندن جانا تھا،
لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا دورہ اس وجہ سے اس وقت منسوخ کیا تھا چونکہ پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال تھی اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا لندن کا دورہ جو ہے وہ اس وقت منسوخ کر دیا تھا. لیکن اب وہ لندن پہنچ گئے ہیں جہاں پہ وہ ملکہ برطانیہ کے آخری رسومات میں بھی شرکت کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات بھی کریں گے. کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پنجاب کے اندر جو سیاسی ہلچل ہو رہی ہے وہ بھی ڈسکس کی جائے گی اور ساتھ ہی یہ جو ڈیل کی اور ملاقاتوں کی جو خبریں گردش کر رہی ہیں اس وقت پاکستان میں عمران خان صاحب اور آرمی چیف کے درمیان کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہوئی ہے ملاقات, کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی ہے ملاقات. اسد عمر صاحب, پرویز خٹک صاحب اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, لیکن دارالحکومت اسلام آباد جو ہے وہ اس وقت اس قسم کی خبروں سے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ گونج رہا ہے کہ ملاقات تو خیر ہوئی ہے. اگر اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بھی مطلب خبر شامل کر لیں کہ خرم دستگیر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جناب آرمی چیف کی تعیناتی پر شہباز شریف صاحب لندن میں نواز شریف کے مشورے سے جو ہے وہ یہ تعیناتی کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ اس سلسلے میں کیا کرنا ہے. اسی کے بارے میں ایکچولی عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے بار بار اس کا ذکر کیا تھا کہ جناب ایک نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہ جی ایک مفرور جو ہے وہ بیٹھ کے اب یہ فیصلہ کرے گا کہ اگلا پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا. تو بیسکلی یہ ایک قسم کی بات تو ویسے ہی ہو رہی ہے. تو ان کی تعیناتی کے اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے یا پھر جس طرح ایکسٹینشن کا ایک فارمولا جو عمران خان صاحب نے دیا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ڈسکس کیا جائے. تو بڑے اہم فیصلے جو ہیں وہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر پاکستان کی قسمت کے حوالے سے دو بھائیوں کے درمیان ہونے جا رہے ہیں. ایک اور خبر جو ہے وہ سیاسی اتحاد کے حوالے سے سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور مخدوم احمد محمود ان کی فیملیز کے درمیان جو تناؤ تھا, یہ ویسے تو آپس میں پارٹنرز بھی تھے اور مخدوم احمد محمود جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جہانگیر ترین جو ہیں ویسے ان کے ساتھ بزنس میں اشتراک تو تھا ان کا, لیکن آپس میں اختلافات تھے. آج یہ خبر آئی ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے یہ اختلافات اب ختم ہو گئے ہیں اور یہ دوریاں جو ہیں یہ ختم ہو گئی ہیں. اب یہ کسی پولیٹیکل الائنس کی طرف جاتی ہیں یا نہیں جاتی, ظاہری بات ہے اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا, لیکن ایک یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو میں نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.